بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الاعراف آج ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 200 تک ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 201 سے آیت نمبر 206 تک آج ہم پڑھیں گے اور یہ سورہ آج ختم ہوگا۔ سورہ کا اختتام آیت سجدہ پر ہو رہی ہے، تو ہم اس اختتام پر سب مل کر سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس کی آیت سے آج کی آیت کا خاص لنک ہے۔ وہ آیت یہ تھی گزشتہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب آپ کو پہنچے شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ، وسوسوں کا جو آنا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہر کسی کے اوپر آتا ہے، تو جب وسوسے ستانے لگتے ہیں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جب آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے، ذرا سا وسوسہ بھی، نزغ کہتے ہیں چھوٹے سے وسوسے کو، کیونکہ وسوسوں کی کئی قسمیں ہوتے ہیں۔ جب شدت کے وسوسے زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی متزلزل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایمان میں خرابی بھی ہو جاتی ہے، ایسے وسوسے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے موٹے وسوسے ہوتے ہیں، تو چھوٹا وسوسہ بھی اگر ہو، ذرا سا وسوسہ بھی اگر ہو، تو آپ کو فاستعذ باللہ چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ تو گویا کہ وسوسوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وسوسے ستانے لگیں، فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ انہ سمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کے وسوسوں کو بھی وہ سنتا ہے، اور اس سے پڑھنے والے آپ کے دل پر جو اثرات ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو اب وہ بچا بھی سکتا ہے، اس کے اثرات سے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے، چاہے وہ چھوٹا ذرا سا وسوسہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ اب اس کے بعد آج کی جو آیت ہے وہ شروع ہوگی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب یہ تو جو حکم دیا گیا ہے وسوسوں کا، یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی اللہ کا خوف، خشیت جن کے اوپر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو وسوسہ نہیں آتا ہو، ان کو بھی وسوسے آتے ہیں۔ اب ان کا جو طریقہ کار وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی بھی خیال ان کو چھوتا ہے، ان کے دماغ کو مس کرتا ہے، کوئی بھی خیال جو شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فوری اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تذکروا، خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس ذکر کی وجہ سے، اس یاد کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور اس سے کیسا بچنا چاہیے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جن کو وسوسہ آتا ہو، چاہے وہ تھوڑا سا وسوسہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ وسوسہ آتے ہی وسوسے کو مارنے کے لیے، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ترغیب کرتے ہیں کہ وہ فوری اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں، یا کوئی بھی دینی کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جس چیز سے بھی اللہ کی یاد آتی ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی محفل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، تو ان کے چہرے کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اسی کے اثرات ہیں، اللہ کے ذکر کے اثرات ہیں، اس سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو اس طرح سے ان کے چہرے کو تکنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، نیک کام کرنے سے، اللہ کا خیال کرنے سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ وسوسوں پہ عمل پیرا نہیں ہو پاتے۔ ورنہ وسوسے ایسی چیز ہوتی ہے کہ پہلے تو صرف ایک خیال ہوتا ہے، لیکن جب یہ خیال مسلسل آنے لگتا ہے تو انسان اس راستے پر نکل جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں،
حقیقت کو دیکھنے سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ وسوسوں کو ہی حقیقت سمجھ کر اسی پر عمل پیرا ہونے لگتا ہے۔ تو آنکھوں کا کھلنا کہ یہ وسوسہ ہے، مجھے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے اس کو اللہ کی یاد آئے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ، جو شیطان کے بھائی ہیں، مطلب جو زندگی میں شیطان ہی کے ڈگر پر چل رہے ہیں، شیطان ہی کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان ان کو اپنی مرضی سے اپنے راستے پر لے کر چل رہا ہے، اسی کی اتباع کر رہے ہیں، وہ ہے شیطان کے بھائی۔ اور شیطان کے بھائی مسلسل وسوسے آنے سے وسوسوں کی جانب کھنچ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے شیطان کے بھائی ہیں، ایک تو وہ ہے جو خود شیطان کا بھائی ہے اور وسوسہ اس کے لیے کافی ہے بھٹکنے کے لیے، ایک تو وہ ہیں جو خود تو شیطان کے بھائی نہیں ہیں لیکن شیطان ان کے اوپر جب وسوسہ اثر نہیں کرتا ہے تو شیطان کسی اور کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کو استعمال کرتا ہے ان کو بھٹکانے کے لیے۔ پہلے آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا، جب آپ ان وسوسوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے تو اب آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار آ کے آپ کو وہی مشورہ دے گا جو آپ کو شیطان نے دیا تھا۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں، میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا اور یہ صاحب بھی یہی بول رہے ہیں تو مطلب یہی صحیح ہوگا، ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا بھی شیطان تھا، ان کو آپ کے پاس لے کے آ کر مشورہ کرانے والا بھی شیطان ہی ہے۔ تو جب دونوں طرف سے ایک ہی بات ان کو سنائی دیتی ہے تو وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کے راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ تو وہ جو شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کی نیابت کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ بھی شیطان ہی کے راستے پر ہیں، ان کو شیطان کے بھائی کہا گیا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ایسے لوگوں کو کھینچ لے کے جاتے ہیں گمراہی میں، خود تو گمراہ ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں، دوسروں کو بھی اسی راستے پر لے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر انہیں گمراہ کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، گمراہ کرتے ہی ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے، جب وہ کچھ بولتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اس کا جواب دیجئے یا یہ کیجئے یا وہ کیجئے، تو آپ کو جو حکم ہوتا ہے آپ بول دیتے ہیں، لیکن ان کی فرمائش بڑھ جاتی ہے، آپ ایسا بھی کہیے، آپ ویسا بھی کہیے، اس مسئلے پہ کوئی آیت لائیے۔ تو جب آپ چونکہ آیت نہیں اتری ہے، حکم کچھ نہیں آیا ہے، تو آپ اس کا کچھ جواب نہیں دیتے، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں بنا دیا، آپ نے خود کیوں نہیں لکھ لیا ایسا، اگر آپ کو اوپر سے حکم نہیں آیا تھا تو آپ خود کچھ بنا دینا تھا۔ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ نے خود کیوں نہیں بنا لیا، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو رسول اللہ خود پیش کر رہے ہیں لکھ کر، یہ سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو چاہے قرآن میں لکھ دے سکتے ہیں ان کی مرضی سے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی بھی لکھیے، لیکن رسول اللہ کہاں سے لکھنے والے، آپ کو تو جو حکم آتا ہے آپ کو سناتے ہیں، جو آیت اترتی ہے وہ سناتے ہیں، جو حکم آتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو جب تک حکم آئے گا نہیں وہ لکھیں گے کیسے، بولیں گے کیسے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ ان سے کہیے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھ سکتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتا، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حکم آئے گا اللہ کی طرف سے، لکھو لکھ دوں گا، بولو بول دوں گا، نہیں آئے گا تو میں اپنی مرضی سے کیسے لکھ سکتا ہوں، میری مرضی کا قرآن تھوڑی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ دراصل روشن دلیلیں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آنے والی روشن دلیلیں ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے، جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہے، وہی لوگ اس سے رحمت بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے مطالبے کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس رحمت سے فیضیاب نہیں ہو پاتے۔
جب آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو حکم آیا ہے اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں تو آپ کو حکم کا انتظار کرنا چاہیے، مطالبے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی آیت لا لو، وہ بھی لکھ دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب یہ جو حکم آتا نا، قرآن جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو تمہارا کام بھی ایک ہے، تمہاری ذمہ داری بھی کچھ ہے۔ کیا ہے وہ؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جائیں، جب احکام الہی تمہارے سامنے سنائے جائیں، جو حکم آیا ہے وہ آپ کے سامنے بتایا جائے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ کان لگا کر سنو، توجہ کے ساتھ، غور سے، اور چپ ہو جاؤ۔ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ مت کہو، کیونکہ حکم سے ہو رہا ہے نا، وہی آ رہی ہے، جو آئے گی اس کو ماننا ہے۔ اب بھلے ہی آپ کو آپ کی پسند کی چیز اترتی ہوئی دکھائی دے یا آپ کی ناپسند کی چیز اترتی ہوئی دکھائی دے، آپ کا کام اس کے بارے میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ آپ بندوں کی طرح بند کر رہو، اور اللہ جب آیتیں نازل کر رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان آیتوں کو غور سے سنو۔ آیتیں نازل ہوتے وقت یا آیتیں سناتے وقت ادھر ادھر گفتگو نہ کرو، خاموشی کے ساتھ کان لگا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ وَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اب یہ آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو کفار شور و غل مچایا کرتے تھے، آوازیں کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ شیطان کا ایک خاص طریقہ کار ہے، جہاں پہ بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر آوازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ خالی بیٹھو، کوئی آواز نہیں آئے گی، جب آپ قرآن پڑھو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ تو شیطان ان کو تیار کر کے لے کے آتا ہے اس کام کے لیے۔ اخوانہم، شیطان کے بھائی ہیں، نہ وہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، نہ وہ خود آتے ہیں قرآن کی محفلوں میں نہ دوسروں کو جانے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آیت پیش کی جاتی ہے ان کے سامنے تو ان کا کام یہ ہے کہ غور سے سنیں، کان لگا کر کیا فرمایا جا رہا ہے وہ سنیں، اس کے بجائے وہ ان کی خواہش کے مطابق سننا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش کے مطابق آیتیں نازل ہونا، یہ ان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو جب ان کی خواہش کے مطابق آیت نازل نہیں ہوتی تو اس کے اوپر کامنٹس پاس کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے کامنٹس پاس کرتے ہیں۔ اور چونکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر پیش کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے حساب سے آپ بنا دیجئے، ایسا کہنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کو چاہیے کہ جو بھی کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو، اور جو باتیں تمہارے قابل عمل ہیں یا جو باتیں تم کو ہدایت کے طور پر بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں اور خاموش رہیں۔ خاموش رہنے کی وجہ سے ہی قرآن مجید کے انوار سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لگاتے تو قرآن ہے، جیسے آج کل نکلا ہے آڈیو سننے کا طریقہ کار، قرآن کا آڈیو لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، احکام خدا کی خلاف ورزی ہے۔ آپ لگا کر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سنیں، اور اگر آپ نہیں سن رہے ہیں تو بند کر دیں۔ لگا تو دے رہے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہ آداب قرآن کے خلاف۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے خاموشی سے سننا۔ اگر آپ نے نہیں لگایا، کسی اور نے لگایا ہے تو پھر آپ کو سننا ضروری نہیں ہے، جس نے لگایا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے اور آپ کوئی اور کام میں مشغول ہیں، آپ کی خواہش سے وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، تب بھی آپ کے لیے وہ بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کر سنیں گے توجہ کے ساتھ تو پھر آپ کو بھی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں لیکن ادب احترام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ ادب کے ساتھ سننا بھی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے۔
اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے سب کام کاج چھوڑ کر تلاوت سننا یہ مستحب عمل ہے۔ وَاذْكُرْ نَفْسَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں، فی نفسک، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، ڈرتے ڈرتے۔ اللہ کو یاد کرنے کے بہترین طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ جو یاد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ایسی یاد ہے، کیسی؟ تضرعاً، جس کے اندر عاجزی، انکساری ہو، جس کے اندر خوف ہو، ڈر ہو، ایک ڈر کی کیفیت ہو، ودون الجہری من القول، اور اس میں زبان سے بولتے ہوئے یاد کرنا ضروری نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ، دل ہی دل میں، بغیر آواز کے، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صبح بھی اور شام بھی، بس یاد کرتے رہنا۔ اور یاد کرنا، ذکر کرنا صرف زبان سے ہی ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں یاد کرنے کو بھی یاد کرنا ہی کہتے ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو تمہارا شمار غافلوں میں ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک جو لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، جن کو قرب خداوندی حاصل ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، تکبر نہیں کیا کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، جھکنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تلاوت سجدہ ہے، تو اب جیسے یہ آیت ختم ہوگی ہم سب مل کے ایک ساتھ اجتماعی طور پر سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کیا کرتے، اکڑ نہیں کیا کرتے، جھکنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور ہمیشہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ وہ سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔